بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں بہت ساری ایسی اچھی عادات ہیں جو انسان اپناتا ہے۔ اگر ان عادات کو انسان مستقل طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے رمضان میں اور غیر رمضان میں، تو بہت ساری اصلاح انسان کی اپنی بھی ہو جاتی ہے اور معاشرے کی بھی بہت ساری اصلاح ان عادات کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ میں ان چند دنوں میں ان عادات کا ذکر کروں گا جو ہم رمضان میں اپناتے ہیں اور ہمیں وہ عادات رمضان کے علاوہ بھی اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان المبارک میں انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بلکہ کافی اہتمام اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان میں اضافے کے لیے فرماتے ہیں اور انسان بھی ایک اپنی کوشش کرتا ہے۔ تو ایمان جب انسان کا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ کام کرتا ہے کہ ایمان کے منافی امور انسان خود بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی اور دوسرا ایمان کے منافی کام کرتا ہے انسان اس کو بھی جو ہے وہ روکتا ہے۔ میری مراد ہے کہ رمضان المبارک میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ انسان فریضہ انجام دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حد تک دیتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے۔ اب ایک انسان روزے سے ہے، اب اس کے سامنے اگر وہ غلط کام کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ والدہ ہیں، والد ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے، ایون کہ کوئی بندہ کھا پی رہا ہے، وہ اس کو بھی روکتا ہے کہ بھائی تم ایک سائڈ پہ جا کے کھا لو، روزے داروں کے احساسات کو کیوں مجروح کر رہے ہو۔ اگر کوئی گانا لگاتا ہے تو عام بندہ بھی کہتا ہے یار کچھ حیا کر لو، خیال کر لو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کوئی مووی دیکھنے لگتا ہے، اسے بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے یار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بند کر دو، یا ابھی روزے کا وقت ہے، روزے کے بعد دیکھ لینا۔ کوئی سگریٹ پینے لگے، کوئی نسوار رکھنے لگے، یا کوئی حقہ پینے لگے، گالم گلوچ کرنے لگے، تو روزے کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ کام تم نہ کرو۔ گھر میں بھی تمام افراد اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو والدین کہتے ہیں، بہن بھائی تمام کے تمام ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کے تم سوئے ہوئے ہو، رمضان کا مہینہ تم نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہے۔ اس کو ایک روزے کو بنیاد بنا کے، روزے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یار روزہ رکھ کے یہ کام نہیں کر رہے۔ سحری کے وقت ایک دوسرے کو اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی فحش مواد دیکھتا ہے، یا کوئی فضول گفتگو کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اسے بھی روکا جاتا ہے۔ تو یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی برکت آپ دیکھیں رمضان میں کتنی ہوتی ہے کہ برائی کافی حد تک دب جاتی ہے، شر جو ہے وہ کافی حد تک دب جاتا ہے۔ اگر ہم یہی کام پورا سال کرنے لگیں، اور روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم جیسے اللہ رب العزت کا انداز ہے ان کنتم مؤمنین، اگر ہم ایمان کو بنیاد بنا کے کسی کو کہیں کہ یار تم ایمان والے بندے ہو، تم صاحب دین ہو، تم اسلام والے ہو، مسلمان ہو، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتا، ایمان والے کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ ایمان کو بنیاد بنا کے اگر ہم یہ کام کریں تو پورا سال جو ہے برائی بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت اہم فریضہ ہے جو ہم انجام اگر دیں تو اس سے بہت سارا شر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یہ امت کا فریضہ ہے اور امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، کہ برائی اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو، اگر ہاتھ سے بھی نہیں زبان سے بھی نہیں تو کم از کم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں اس کو برا خیال کرو، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو راستے میں کھڑے ہونے کے آداب بتائے۔ ان آداب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کف الاذی وغض البصر ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر راستے میں کھڑے ہونا ہے نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوا کرو، تکلیف کو دور کیا کرو، سلام کا جواب دیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، پورا سال یہ کام نہیں کریں گے، تو شر ابھرے گا، شر اٹھے گا، شر زیادہ ہوگا، شر زیادہ پھیلے گا، برائی زیادہ ہوگی، برے عناصر زیادہ ہوں گے، اور وہ جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ جب برائی سے روکنے والے سست پڑ جائیں، غافل ہو جائیں یا خاموش ہو جائیں تو پھر برائی بولتی ہے۔ جب اچھائی والے خاموش ہو جائیں پھر برائی بولتی ہے، اور برے لوگ بولتے ہیں اور سر پہ چڑھ کر بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر برائی سے نہیں روکو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ سزا نازل فرمائیں گے،
اور بالعموم نازل فرمائیں گے تو پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ کیسے قبول ہوں کہ جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، برے کام کیے جا رہے تھے، فحاشی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا تھا، گالم گلوچ ہو رہی تھی، اللہ کی زمین پر جو ہے وہ بے حیائی ہو رہی تھی، تم خاموش تماشائی بن کے گزر جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، تو یہ اس کی ایک سزا ہے۔ تو رمضان کے علاوہ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ جتنی آپ کی پہنچ ہے، تعلقات ہیں، دسترس ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ اپنی اتھارٹی کو، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے عہدے منصب کو استعمال کرتے ہوئے ضرور یہ فریضہ سر انجام دیں کہ آپ کے سامنے جو برائی کرے، جیسے روزے میں آپ اس کو منع کرتے ہیں، آپ روزے کے علاوہ بھی پورا سال اس کو منع کریں، انشاءاللہ برائی کی شدت بہت زیادہ کم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ پورا سال یہ فریضہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔